اگر کسی کمال کے سرجن سے یہ کہا جائے کہ آپ ٹیلی فون پہ بیٹھ کے ایک او ٹی او کو یا ایک نارمل سے آدمی کو فون پہ سمجھاؤ کہ گال بلیڈر کی سرجری کیسے کرتے ہیں، تو چاہے اس کا کتنا بھی ایکسپیرینس ہو وہ تو نہیں کر پائے گا نا اس طرح سے. اسی طرح سے ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ فیلڈ ہے کہ جب تک ڈیٹا سائنٹسٹ پریکٹیکلی ان چیزوں کو آبزرو نہیں کریں گے، پیٹرنز کو نہیں سمجھیں گے، ڈیٹا پوائنٹس کو نہیں سمجھیں گے، وہ افیکٹو ماڈلز ٹرین نہیں ہو پائیں گے. تو میری بھی ٹریننگ چل رہی ہے اس طرح سے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. تو آپ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے یہ. ہاں اچھا، اصل میں عرفان جب سے ہاسپٹل میں ہم دونوں اکٹھے کام کر رہے ہیں اور ہم نے یہ اس بات کو ایک کنسیپچولائز کیا اور پھر اب اس کو اسی عملی شکل میں لانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیٹا کی مینجمنٹ کو اور اس کے علاوہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اور ڈیجیٹلائزیشن کو کمبائن کریں جو الٹیمیٹلی پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہو. پیشنٹ کی ویلفیئر یعنی لاجسٹک ویلفیئر بھی ہے، جیسے اس کو ٹریول کرنے میں آسانی ہو، اس کی لاجسٹک ویلفیئر بھی ہے اور اس کی ایکچولی فزیکل ہیلتھ کی بھی ویلفیئر ہے. کوالٹی آف ٹریٹمنٹ. ہاں تو میں نے جیسے میں ان کے پاس جاتا ہوں تو بالکل میں ان کا شاگرد بن کے نہ بیٹھ جاتا ہوں. انہوں نے مجھے 2-3 دن سے ڈرا رہے ہیں کہ آپ کو میں نے بہت ایکسٹینسو کورس کروانا ہے، کیونکہ جب تک بلاک چین کو آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ جا کے دنیا کو کیسے کر سکیں گے. اور اس طرح پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی پھر اگر آپ آپریشن تھیٹر میں موجود نہیں ہوں گے اور ایکچولی لیپروسکوپک اکوپمنٹس کو دیکھ نہیں سکیں گے تو آج ان کو میں لے آیا. میرا زیادہ مشکل تھا اور میں ڈر ڈر کے دیکھ بھی رہا تھا، کیونکہ سم ہاؤ وہ لوگ جن کا میڈیکل پروفیشن سے تعلق نہیں ہوتا بعض اوقات وہ تھوڑے سے پینک بھی ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے ایک اصول ہوتا ہے کہ مریض کے اٹینڈنٹ تھیٹر میں نہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ چلے گئے اور ان کو ایک دم جسے ہم کہتے ہیں نا ویزوویگل شاک ہوا اور وہ دھڑم سے نیچے گر گئے. اب ایک آپریشن تھیٹر میں 2 ایمرجنسیاں ہو گئی. تو لیکن یہ کہ پھر میں نے آج ان کو کہا کہ آپ اب آہستہ آہستہ نہ، تاکہ آپ کو نا ان سائڈ پتہ لگے کہ ہم ایکچولی کرتے کیا ہیں، اوپن سرجری میں کیا کرتے ہیں، لیپروسکوپک میں کیا کرتے ہیں، اور جو سگنلز آ رہے ہوتے ہیں لیپروسکوپک میں وہ ساری ڈیجیٹل سگنلز ہیں. ڈیجیٹل سنس دے آر ڈیجیٹل سگنل سو دیٹ از ایکچولی اے کائنڈ آف اے پروڈکٹ فار ہم. میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں سر، آئی او ٹی جو آپ ہارڈ ویئر یوز کر رہے ہیں اور بلاک چین اینڈ اے آئی، یہ کمبینیشن ہے، یہ مکس ہو کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. کوالٹی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، پیشنٹ فٹ فال کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. بٹ اگین کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہر ٹائم سیکھنا پڑتا ہے. تو بس یہ ضروری ہے کہ جیسے ایک سرجن کو جب تک آپ وہ اکوپمنٹ نہیں دیں گے جس سے وہ سرجری کر سکے، اس طرح ڈیٹا سائنٹسٹ کو جب تک پیور آبزرویشنز نہیں ملیں گی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. سو میں نے بتا رہا تھا نا کہ اب یہ میرا ہاتھ ہے. اچھا اب میری ایج جیسے گزرتی ہے نا تو ہاتھ میں اب الحمدللہ میرا ہاتھ بالکل سٹیبل ہے، لیکن ہاتھ میں اگر فرض کریں یہ ٹریمر ہوگا نا تو جب آپ ایک لیپروسکوپک سرجری کر رہے ہیں تو وہ 13 to 25 میگنیفائی ہو جائے گا. یعنی اگر آپ 1 سینٹی میٹر موو کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو میگا بڑی ایچ ڈی اسکرین ہے نا، وہ اسکرین کتنی ہوگی، 20 سینٹی میٹر کی ہوگی یا زیادہ ہوگی، 20-25 کی ہوگی. تو اگر فرض کریں آپ نے 1 سینٹی میٹر موو کیا ہے تو وہ 13 سینٹی میٹر آگے سے آبجیکٹ موو کرے گا. اچھا اب آپ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے ادھر جانا ہے تو ہاتھ کو ادھر کرتے ہیں، لیکن لیپروسکوپک سرجری میں اب ہاتھ کو ادھر کر رہے ہیں، ٹی وی پہ ادھر ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہینڈ آئی اینڈ برین کوآرڈینیشن. اچھا یہ کوآرڈینیشن یہی ہے وہ کسی نیا، جیسے میں اب عرفان کو کہوں کہ دیکھو یہ پکڑا ہوا پتا، یہ انسٹرومنٹ لو اور اس کو پکڑ لو، تو یہ ان کا ہاتھ ادھر جائے گا حالانکہ سامنے پڑا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا ہینڈ آئی اور برین کوآرڈینیشن جو ہے وہ لیپروسکوپک سرجری کی ساری سائنس. اور یہی وہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں کہ ڈیٹا پوائنٹس کی موومنٹ ڈائریکشن کس طرح سے کیپچر کرنی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ سون ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی لے کے ہیں جس سے واقعی لوگوں کی کوالٹی ہیلتھ کیئر اور میسز کو ہینڈل کیا جا سکے اور پریکٹیکلی ہم دنیا کو دکھا سکیں گے وٹ وی آر ڈوئنگ انشاءاللہ. تھینک یو سر.